اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا۔ جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں قرآن کے نور و صداقت سے، ختم ہو جاتی ہے یارو، ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی، ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی، یہی آب حیات جاویدانی اس ضلع فانی۔ محترم حضرات، عالی وقار صدر اجلاس، علماء کرام، دور و دراز سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام، آج کے اس خوب منظر روح پرور قرآنی اور روحانی اجلاس میں آپ حضرات کی شرکت کو اپنے اور ادارے کے لیے باعث صد افتخار سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے۔ مدرسہ حاضہ میں روز اول ہی سے ہندوستان کے مشاہیر اور عظیم درسگاہوں سے نسبت رکھنے والے علماء کرام گاہے بگاہے تشریف لاتے رہے اور اپنی آمد سے علاقے کو فیضیاب کرتے رہے، لیکن اس نوعیت کا یہ پہلا اجلاس ہے جس کی کشش اور جاذبیت نے پورے صوبہ جھارکھنڈ کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، جس کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ این سعادت بزور باز و نیس تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ حضرات، مدرسہ تجوید القرآن الکریم کے نام ہی سے اس کے اغراض و مقاصد کا پتہ چلتا ہے۔ دراصل قرآن کریم جو پوری انسانیت کے لیے مشعر ہدایت ہے، جو خدا کی آخری کتاب اور دین و شریعت کا آخری دستور ہے، اسی کلام کے ذریعے عرب کی صحراؤں میں شادابی آئی، اسی کی آیتوں سے گمگشتہ راہ مسافروں کو منزل کا پتہ ملا، اسی کی فصاحت و بلاغت کے سامنے شہسواران زبان و قلم نے گھٹنے ٹیکے، اسی کی روشنی سے کفر و ظلمات کے دامن چاک ہوئے، اسی نے بدذوقوں کو ذوق سلیم سے آشنا کیا، اسی کی روحانیت اور نغمہ سنجی نے درختوں اور پتھروں کے سامنے ٹیکنے والوں کو صنم قدوں، آتش قدوں اور کلیساؤں سے نکال کر انہیں ایمانی حلاوت سے سرشار کیا۔ اسی قرآن کے بارے میں حکم ہوا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ وعن براء بن عازب ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال زینوا القرآن باصواتکم، رواہ ابو داؤد، کہ قرآن کریم کو ترتیل اور حسن کے ساتھ پڑھا کرو۔ فتحسن الصوت بالقرآن من اسباب الخشوع والتدبر ومن اسباب الرغبة في السماع القرآن ومن اسباب حسن الفهم عن اللہ، اس لیے کہ خوشلحانی، خشوع اور تدبر سے قرآن کریم کے سننے میں رغبت اور شوق اور اللہ کے طرف سے حسن فہم کا سبب ہے۔ اسی مناسبت سے کہ قرآن کو ترتیل اور حسن صوت کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے اور قرآن سے بیزاری کے ماحول میں قرآنی ماحول بنایا جائے۔ سن 2007 میں انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ گاؤں جہاں مدرسہ واقع ہے، پہاڑوں کے دامن میں بسنے والے کم و بیش 25 چھوٹی بڑی مسلم بستیوں کا مرکز ہے، لیکن اتنی بڑی آبادی میں صحت مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے والے خال ہی تھے۔ اس پر مزید کہ دبے پاؤں عیسائی مشنریوں کا اسلامی گھرانوں میں داخلہ اور کفر و شرک کی بے نیام تلواریں اور ارتدادی ماحول کی راہ ہموار کر رہی تھی۔ چنانچہ ادارے کو ابتدائی مراحل میں کافی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی حالات کی سنگینی ارادے کو ایسا متزلزل کیا کہ شاید ادارہ بند ہو جائے، لیکن تائید غیبی نے حوصلہ بڑھایا۔ قدم بڑھائے چلو اے مسافران حق، قدم بڑھائے چلو اے مسافران حق، کہ تیری راہ سے ٹھوکر ہٹائے جائیں گے۔ حوصلہ، عزم، ارادہ اگر مصمم ہو، ظلمت شب میں بھی سورج نکالے جائیں گے۔ مخلصین محبین ایک ایک کر کے ساتھ ہوتے گئے اور ایک کارواں بن گیا۔
آج الحمدللہ ادارہ اپنی کوشش و قد و کاوش اور جہد مسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس وقت صوبہ جھارکھنڈ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ صوبے کے اکثر اضلاع کے بچے بالخصوص علماء کے بچے کثیر تعداد میں یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو علماء کرام کی نظروں میں اس ادارے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ بس ایک دھن تھا کہ قرآن کریم کو صحت مخارج کے ساتھ پڑھنے والے گھر گھر میں ہو جائے اور بچوں کے سینے میں قرآن کو ازبر محفوظ کرایا جائے۔ اسی تگ و دو میں رہتا تھا کہ مدرسہ حاضہ کے صدر محترم جناب محمد اسماعیل صاحب گنھونیا نے حضرت اقدس جناب قاری محمد اسماعیل بسم اللہ زیدت حسناتکم العالیہ سے ملاقات کرائی۔ حضرت والا جامعۃ القراءت کفلتہ صورت کے ذمہ دار اعلیٰ ہیں، جن کی صبح و شام کا مشغلہ اشاعت دین اور اشاعت قرآن ہے۔ پھر ہندوستان کے متعدد صوبے جات میں مسابقۃ القرآن الکریم کا پروگرام کرانے اور مصاحبین کو گراں قدر انعامات سے نوازنے کا ذوق عالی رکھتے ہیں۔ میں نے حضرت والا سے درخواست کی کہ صوبہ جھارکھنڈ ایسے قرآنی اجلاس سے خالی ہے، وہاں بھی بچوں میں قرآن یاد کرانے اور حسن ترتیل کے ساتھ پڑھانے کا ذوق بنانے کے لیے مسابقہ کرانا ضروری ہے۔ حضرت والا اولاً جامعۃ القراءت کفلتہ کے دو ماہر استاد جناب قاری یوسف بسم اللہ اور قاری احمد بسم اللہ کو جائزہ لینے کے لیے سال گزشتہ بھیجا۔ پھر ان حضرات کی مثبت رپورٹ دینے کے بعد حضرت نے 7 اضلاع پر مشتمل ثلث اول کے مسابقے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر جامعۃ القراءت کفلتہ کی نگرانی اور مشورے سے کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل مقابلہ کرانے کے بعد 10 خوش نصیب بچوں نے فائنل تک رسائی کی ہے۔ یقیناً ان کے ادارہ اور اساتذہ کرام سبھی مبارکباد کے لائق ہیں۔ آج کے اس اہم اجلاس میں حضرت والا خود بنفس نفیس اور جامعۃ القراءت کے 3 شعبہ حفظ و تجوید و استاذ عربی کے ماہرین اساتذہ کرام جناب مفتی محمد اسماعیل صاحب لاجپوری، جناب قاری محمد یوسف بسم اللہ صاحب اور جناب قاری محمد صاحب جو حکم ہیں کے ساتھ شریک اجلاس ہیں۔ اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں مدرسہ حاضہ کے رکن جناب مفتی محمد سیف اللہ قاسمی، ناظم تعلیمات مدرسہ جامعۃ الاصلاح کبیر ڈی جناب اسماعیل بھائی، صدر مدرسہ حاضہ جناب حافظ اکبر صاحب شاندار مول اسری، رکن مدرسہ حاضہ جناب مولانا محمد اکرم صاحب قاسمی، محتمم جامعہ حسان بن ثابت چینو ڈومری گریڈی جناب مولانا اسحاق صاحب قاسمی، صدر رابطہ مدارس اسلامیہ اور صوبہ جھارکھنڈ جناب حافظ ممتاز ابن اسماعیل، مدرسہ حاضہ کے تمام اساتذہ کرام دامے درمے سخون تعاون رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ نیز آج کے اس قرآنی مسابقہ میں صوبہ جھارکھنڈ کے مقتدر اور باوقار علماء کرام، ائمہ اعظام، دانشوران قوم ملت شریک ہیں۔ اس حوصلہ افزائی کے لیے ادارہ آپ کا بے حد ممنون اور مشکور ہے۔ یہ مسابقہ صوبہ جھارکھنڈ کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوگا انشاءاللہ، اور ارباب مدارس کے لیے مسئلہ راہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے، حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارین یعنی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی، نور عرفاں دے الہی۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہمارے لیے اور اس ادارے کے لیے، اس علاقے کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اس اسٹیج پر جو آپ سب دیکھ رہے ہیں باوقار علماء کرام موجود ہیں۔ یہ وہ علماء کرام ہیں جو اپنے ایک انجمن نہیں بلکہ ایک تنظیم کے حامل ہیں۔ یہ تمام حضرات ہماری ایک حقیر سی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان لوگوں کو کیسے ان لوگوں کا سمان دوں، استقبال کروں۔ میں ان لوگوں کو اپنے سر پر بیٹھاتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس حقیر سی دعوت کو قبول کیا، چونکہ میں جانتا ہوں، ہمارے احباب جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو تشریف لائے ہیں، یہ لوگ کتنی مصروفیت ہے ان لوگوں کے پاس، اور کتنے اہم لوگ ہیں، اور کتنے بڑے
علم اور ادارے اور تنظیموں کے مالک ہیں، ان لوگوں کو چونکہ نام میں ایک ایک کر کے نہیں لے سکتا، ان تمام لوگوں کو میں بے حد ممنون اور مشکور ہوں، استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں کہ ان حضرات نے اس کڑاکے کی سردی میں موسم کے ناگوار حالت کے باوجود، اور آج جھارکھنڈ بند بھی ہے، اس کے باوجود قرآن کی محبت میں، دین کی محبت میں، اداری کی محبت میں تشریف لائے۔ میں آپ تمام حضرات کو، علماء کرام کا، اکابر علماء کرام کا جو ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں، ان سبوں کی محبت اور شفقت ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ اس لیے میں ان تمام حضرات سے معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، چونکہ آپ کے پاس چونکہ اتنی علم ہے، آپ کوئی مقرر ہیں، کوئی خطیب ہیں، بیان کرنے کے لیے دیا جائے تو ایک ایک مقرر گھنٹوں بات کر کے مجمع کو جو ہے سماعت کروا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم کا بڑی کم ہے، قلت ہے، اس لیے میں معذرت کے ساتھ تمام اکابرین سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ کے تائیدی کلمات ایک ایک 2 منٹ کے آئیں گے، مفتی سیف اللہ صاحب اعلان کریں گے۔ معذرت کے ساتھ ٹائم کا، وقت کا خیال کرتے ہوئے، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ گھنٹوں بول سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وقت کم ہے، اس کے لیے آپ لوگ تائید اور ہمارے اس کام کے لیے جو ہے حوصلہ افزا جملے آ جائیں گے تو ہمارے لیے یہ سند کا کام کرے گا۔ اس لیے اب تھوڑا سا پروگرام رہ گیا ہے، اور میں آپ تمام لوگوں کا، جو دانشوران ہمارے آئے ہوئے ہیں، علاقے سے آئے ہوئے ہیں لوگ، گاؤں گھر سے لوگ، علاقہ ائمہ آئے ہیں، تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ اور پروگرام کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد جو بھی ماحضر ہوگا، تمام لوگ ایک ایک آدمی کھانا کھا کر کے جائیں گے۔